الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال في موضع آخر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في آخر كلامنا ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں یا بس میں جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے ارباب حکومت سے کہہ دو یہ عزم کیا ہے ہم سب نے ارباب حکومت سے کہہ دو یہ عزم کیا ہے ہم سب نے جو حق کے مقابل آئے گا ہم اس کو مٹا کر دم لیں گے معزز سامعین کرام محفل حمد و نعت آپ حضرات مسلسل طور پر مستقل طور پر بعد نماز عصر سے گوش گزار کر رہے ہیں یہ وہ قرآن کا اعجاز ہے جسے سننے سے انسان تھکتا نہیں ہے یہ وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے جس کے تذکرے سننے سے انسان تھکتا نہیں ہے گانے آتے ہیں دنیا کے اندر فیمس ہوتے ہیں ٹرینڈنگ پر چلتے ہیں لیکن ایک مدت وہ آتی ہے کہ چند مدت کے بعد لوگ کہتے ہیں ابھی یہ تو پرانا ہو چکا ہے دوسرا گانا لاؤ کوئی دوسرا طرز لاؤ کوئی دوسرا ترنم لے کر آؤ قرآن کریم 1400 سال ہو گیا اتر کر آج بھی وہ اپنی تاثیر باقی رکھتی ہے یہاں پر قراء حضرات قرآن پڑھ رہے تھے نعت خواں اپنی نعت گنگنا رہے تھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت میں سرشار ہو کر آپ لوگوں کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط و خال کو بتا رہے تھے تصور میں یہ ایک منچ تھا میرے سامنے کہ آپ کے سامنے لوگ نعتیں سنا رہے ہیں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور ایک تصور 1400 سال پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے لیے چلا گیا کچی فرش پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے پیارے ہونٹوں سے لوگوں کو قرآن سکھا رہے ہیں ایک اور وہ تصور جو میرے دماغ میں چھا رہا تھا کہ قریش مکہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہجو گوئی کی
آپ کے خلاف شان میں اشعار کہے، آپ کے خلاف ہجو گوئی کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجمع میں کہا کوئی ہے جو قریش کے اشعار کا جواب دے؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نعت میں شان میں اشعار کہے، نعت گنگنائے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، یہ پورا قصیدہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں گنگنائے۔ تب سے لے کر آج تک قرآن کی حفاظت ہوتی رہی۔ 1400 سال گزر گئے، دور گزرتے گئے، رومیوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا، قرآن کو نہیں مٹا پائے۔ فارسیوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا، قرآن کو نہیں مٹا پائے۔ انگریزوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا، قرآن کو نہیں مٹا پائے۔ لیکن آج مسلمان خار کی زندگی گزار رہا ہے، ذلت کی زندگی گزار رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہر بیان کے اندر میں کہتا ہوں، علامہ اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر۔ ہم کہتے ہیں صلاح الدین ایوبی ہوتے تو یہ زمانے کو ہمت نہ ہوتی کہ کسی حجاب والی کے حجاب پر ہاتھ ڈالتا۔ اگر خالد بن ولید ہوتے زمانے کو ہمت نہ ہوتی مسلمان کی داڑھی نوچتا۔ اگر محمد بن قاسم ہوتے زمانے کو ہمت نہ ہوتی کہ کسی ماں بہن کی آبرو لوٹتا۔ لیکن یہ ہم لوگوں کا قصور ہے۔ وہ معزز جو تھے زمانے میں، صلاح الدین ایوبی اپنی طاقت کی وجہ سے معزز نہیں تھے، صلاح الدین ایوبی اپنی شجاعت کی وجہ سے معزز نہیں تھے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر قرآن کے پیکر تھے، قرآن پر عمل کرنے والے تھے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والے تھے۔ اللہ نے اپنی جانب سے انہیں رعب و دبدبا دیا ہوا تھا، اللہ نے اپنی جانب سے انہیں شجاعت نصیب فرمائی تھی، اللہ نے اپنی جانب سے انہیں قوت و طاقت نصیب فرمائی تھی۔ اور آج ہم خار ہیں تارک قرآن ہو کر، قرآن کو چھوڑ کر آج ہم مسلمان ذلت اور خاری کی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ مسلمانوں، قرآن کیا ہے ہم نے نہیں سمجھا۔ مسلمانوں، نبی کیا ہے ہم نے نہیں سمجھا۔ مسلمانوں، مسجدیں کیا ہیں ہم نے نہیں سمجھا۔ مسلمانوں، نماز کے اندر کیا طاقت ہے ہم نے نہیں سمجھا۔ مسلمانوں، اذان کے اندر کیا طاقت ہے ہم نے نہیں سمجھا۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں ایک حافظ قرآن کی کیا طاقت ہوتی ہے۔ ایک حافظ قرآن، ایک ادنا سا حافظ قرآن جسے قوم کج نظری کی نگاہ سے دیکھتی ہے، ایک وہ حافظ قرآن جسے چند پیسے اور چند ٹکوں کا لوگ مالک سمجھتے ہیں، ایک وہ حافظ قرآن جو خرقہ پوش ہوتا ہے، پھٹے کپڑے پہنا ہوا رہتا ہے، وہ اپنے پیر لے کر قبرستان کے پاس سے گزر جاتا ہے۔ خداوند عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، روایت کے اندر بات آتی ہے ایک حافظ قرآن، ادنا سا حافظ قرآن جب قبرستان سے گزرتا ہے، اس کے گزرنے کی وجہ سے 40 دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ قبرستان والوں سے عذاب کو ہٹا لیتے ہیں۔ ایک حافظ قرآن کی بتاؤ کوئی ڈگری مجھے، بتاؤ کوئی میرے MBBS بنانے والے اپنے بچوں کو شان سے کہتے ہیں بتاؤ۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور تانا لگے تم اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھا کر زندگی خراب کر رہے ہو۔ وہ بننے بنانے کی بات نہیں ہوگی، دیکھو میرا بیٹا سائنس پڑھ رہا ہے، میرا بیٹا سائنسداں بن رہا ہے، اور عمدہ یونیورسٹی کے اندر ہم نے اسے داخلہ نصیب کیا ہے، آپ کے بچے صرف مسلح تک ان کی دوڑ رہ جائے گی، کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اس نے آ کر یہ تانا دیا۔ انہوں نے کہا شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اچھا ٹھیک ہے لاؤ مقابلہ کر کر دیکھتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے بچے کو لے کر آئے اور شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنے مدرسے کے بچے کو بھی حاضر کیا، کہا بیٹا، اسکول کے بچے سے سوال ہوا بیٹا یہ بتاؤ یہ ہاؤس ہے مسجد کا، تو اس ہاؤس کے اندر کتنے پیالے آئے ہوئے ہیں، کتنے پیالے آئے ہوئے ہیں؟ اب وہ اسکول کا طالب علم کہنے لگا بغیر میزرمنٹ کے، بغیر ناپے، بغیر میتھمیٹکس کے اس کا کوئی حساب نہیں لگا سکتا۔ تو چنانچہ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ نے مدرسے کے طالب علم کو حاضر کیا، بتاؤ
اس ہاؤس کے اندر کتنے پیالے پانی ہے؟ کہا ایک منٹ بھی سوچا نہیں وہ طالب علم قرآن کی برکتیں ہوتی ہیں۔ بڑے بڑے مناظروں کے اندر آپ لوگ ان علماء کرام کو کمزور مت سمجھو، ناتواں مت سمجھو۔ یہ وہ علماء کرام ہیں جو میرٹھ سے لے کر دلی تک کی درختوں کے لیے اسلام کو بچانے کے لیے اپنے گلے میں پھاندی کا پھندا لگایا۔ یہ وہ علماء کرام ہیں جن کو انگریزوں نے خنزیر کے کھالوں میں بند کر کر جلایا گیا، تمہارے ایمان کی حفاظت کرتے آ رہے ہیں۔ آج بھی حجاب پر بات ہونے لگی، یہ اپنا سینہ آگے کرتے ہیں۔ آج بھی مسجد کی اذانوں پر بات ہونے لگی، یہ اپنا سینہ آگے کرتے ہیں۔ آج بھی تمہاری ماں بہنوں کا مسئلہ ہو، یہ اپنے آپ کو نڈر کر دیتے ہیں، سامنے ڈھال کی طرح بن کر آپ کے آگے آ جاتے ہیں۔ کمزور مت سمجھو۔ فتاوی عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے اندر لکھا ہوا ہے، من ابغض عالما بغیر سبب ظاہر، جس نے عالم سے بغیر کسی ظاہری سبب کے بغض رکھا، خیف علیہ الکفر، کہ اس کے کافر ہو کر مرنے کا اندیشہ ہے، اس کے کافر ہو کر مرنے کا اندیشہ ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرمایا، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے دوست سے دشمنی کرے گا، اللہ کہہ رہا ہے حدیث قدسی کے اندر، جو میرے دوست سے دشمنی کرے گا میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ آؤ کرو دشمنی، آؤ علماء پر انگلیاں اٹھاؤ، آؤ علماء کی ایک منٹ کی دیری پر سوال کھڑے کر جاؤ، آؤ علماء کے مسجد کے جلدی چلے جانے سے ان پر سوال قائم کرو، ان پر حکمران بن کر مسلط ہو جاؤ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا، جو علماء سے بغض رکھے گا، مستدرک بن حاکم کی روایت ہے، جو علماء سے بغض رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ظالم حکمران کو مسلط کر دیں گے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے وجوہات کو چھوڑ دیے، اسباب چھوڑ دیے، ہم کسی اور دوسری جگہ پر چلے گئے۔ چنانچہ شاہ عبد العزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ نے مدرسے کے طالب علم کو بلایا اور کہنے لگے کہ بتاؤ بیٹا اس ہاؤس کے اندر کتنا پانی ہے، کتنے پیالے پانی آئیں گے؟ استاد جی اگر ہاؤس کے بڑا پیالہ رہے گا تو ایک پیالہ، اگر ہاؤس کے آدھا پیالہ رہے گا تو 2 پیالے آئیں گے۔ یہ حاضری جواب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کو دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتے تو اسے مال و دولت سے نہیں نوازتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں اسے کارخانوں سے نہیں نوازتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا، جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں، یفقہہ فی الدین، اسے دین کی سمجھ بوجھ نصیب فرماتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ بہت ساری باتیں ہیں، آپ لوگوں نے بہت سارے لوگ، بہت سارے احباب والد محترم کی محبت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت سننے کے لیے بیتاب تھے۔ انشاءاللہ بہت جلد میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ بات یہ کہہ رہا تھا، قرآن کریم بہت عظیم دولت ہے۔ آج سال گزر جاتے ہیں اس قرآن کریم کو اٹھا کر پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ رمضان آیا، پارے پڑھوا لیے یا خود سے پڑھ لیے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ پر احسان کر دیا۔ ایک شرابی تھا، فاجر و فاسق تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب لوگ اس کے لاش کو دفنانے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، اتنا گنہگار تھا۔ مشکل سے اسے دفنا گفنا کر آ گئے۔ چند ایام گزر گئے، چند مہینے گزر گئے، کسی نے خواب میں دیکھا، اس کو دیکھا کہ بڑے عیش و آرام کے ساتھ، بڑی عشرت کے ساتھ، بڑی سکون اور اطمینان کے ساتھ وہ جنت کی سیر کر رہا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، بتا تیرے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی اور مجھے جنت کے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ تو فاسق تھا،
तू तो झूठा था, तू तो शराबी था, शराब के नशे में आकर घर में अपनी बीवी से मारपीट करता था। आखिर क्या वजह बनी कि अल्लाह तबारक व तआला ने तेरी मग़फ़िरत फरमा दी? उसने कहा, जब मैं इंतकाल कर रहा था तो मेरी बीवी हामिला थी, पेट से थी। मैंने उसको कहा, जब मेरा बेटा या बेटी चलने फिरने के काबिल हो जाए तो उसको मकतब दाखिल कर कर आना। आज मेरा बेटा अपनी तोतली जबान से औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना शुरू किया। अल्लाह की रहमत, अल्लाह की गीरत गवारा नहीं की कि मैं एक बंदे का बेटा आज अल्लाह का नाम ले रहा है, मैं उसके बाप को जहन्नम की आग में जलाऊं। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी। ये कुरान, बताओ मुझे कोई एजाज। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़माना जाहिलियत के अंदर बकरों को चराया करते थे। किसी ने पूछा, उमर तेरी शान क्या थी? तू तो बकरों को चराता था, आखिर तू इतनी बड़ी दुनिया का बेताज बादशाह कैसे बन गया? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यसऊ बिही आख़रीन। हमने कुरान को सीने से लगाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने इज्जत की बुलंद चोटियों पर हमें बिठाया। कुरान ये चीज है, मौजिज़ा है। लाओ कोई एक आयत हमें ऐसी लाकर बताओ जो कुरान का मुकाबला कर सके। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दीन की हिफाजत के लिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी जिंदगी फना कर दी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना सुकून फना कर दिया। ग़ज़वा खंदक के मौके पर तमाम सहाबा के पेट पर एक पत्थर बंधा हुआ था। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पेट से चद्दर मुबारक को उठाकर देखा गया, आपके पेट पर दो दो पत्थर बंधे हुए थे। क्यों? अम्मी जान आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के पहर में नमाज अदा कर रहे थे। लंबा सजदा किया, इतना तवील सजदा किया, इतना तवील सजदा किया, मुझे खदशा होने लगा कि कहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से फना तो नहीं हो गए, इस दुनिया से पर्दा तो फरमा नहीं चुके। खदशा होने लगा। हजरत अम्मी जान आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलियों को छू कर देखती है, गर्म है या ठंडे हैं। तो आपके कानों को, आपके सर के पास कानों को लगाकर सुनती है। क्या कह रहे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अल्लाह से ना माल मांग रहे थे, अल्लाह से ना दौलत मांग रहे थे, अल्लाह से ना अपनी बेटी की नजात मांग रहे थे, अल्लाह से ना अहले बैत की नजात मांग रहे थे। कह रहे थे, या रब्बी हबली उम्मती, या रब्बी हबली उम्मती। ए मेरे रब, मेरी उम्मत का क्या होगा? ए मेरे रब, मेरी उम्मत का क्या होगा? जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त था, वफात का वक्त था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी नाशे मुबारक को हुजरे मुबारक के अंदर रखा गया। अम्मी जान आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपके पास मौजूद है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के लिए कमरे में जाते हैं। आपका चेहरा अनवर देखकर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके चेहरे पर चादर को डाल देते हैं। अम्मी जान आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, घर में चिराग को रोशन कर दीजिए, बहुत अंधेरा हो रहा है। अम्मी जान वो आका इनामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मती उम्मती कहकर चले गए। वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी सुन्नतों से आज हमें नफरत है, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी जिंदगी से आज हम कतराते हैं, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए। आपकी आखिरी हालत आ गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अम्मी जान आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बैठे हुए हैं। अम्मी जान घर के चिराग को रोशन कर दीजिए ताकि घर के अंदर रोशनी आ जाए। अम्मी जान आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाती है, अबू बकर तुम क्या जानते हो, उमर तुम क्या जानते हो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मैं 3 दिन से भूखी हूँ और चिराग का तेल पी पी कर जिंदगी गुजार रहे थे। आज वो चिराग का तेल भी खत्म हो चुका। आज
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے ہمیں دشمنی، آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی سے دشمنی، آج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے اعتنائی، کہاں بھاگو گے؟ کیا چہرہ دکھاؤ گے؟ جناب محمد رسول اللہ امام الانبیاء، ساقی کوثر، شافی محشر، سید الانس والجن، سید الاولین والآخرین، قیامت کے منظر ہوگا، آپ وہاں کے دولہا بنے رہیں گے، سجدے میں سر کو رکھ کر رو رہے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو روتا ہوا دیکھے گا۔ ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنے سر کو اٹھا، سل توتا، مانگ، کیا مانگتا ہے آج تجھے میں عطا کروں گا۔ اے میرے رب، میرے ابھی بھی کچھ امتی جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں، ان کی شفاعت مانگتا ہوں۔ مرنا ہے آخر آپ کو موت آنی ہے، کیا ماؤ دکھاؤ گے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیا کہاں بھاگو گے بے دین ہو کر؟ اللہ تبارک و تعالی، باتیں بہت تھی، بہت ساری چیزیں کو ذکر کرنا تھا، لیکن وقت کی تنگ دامنی کی وجہ سے میں چند گزارشات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے والا بنائے، اللہ تبارک و تعالی ہمت والا بنائے، جوان بنائے، اللہ مجاہد بنائے۔ ڈر نہیں لگنا چاہیے مسلمان ہو تو، تیرے سینے میں اگر نبی کی محبت ہے، نبی کی محبت کے لیے اپنی جان کو نذر کرنے کے لیے تجھے ڈر نہیں لگنا چاہیے، نہیں لگنا چاہیے۔ آج تجھے ڈرایا گیا ہے، آج تجھے دھمکایا گیا ہے، حق بات کرو گے تہاڑ میں ڈال دے جاؤ گے، حق بات کرو گے کارگن حلی کی طرح تجھے بھی جھوٹے کیس میں پھنسا دیا جائے گا۔ حق بات مت کرو، ڈرایا گیا۔ جہاں پر آپ کو فلمیں دیکھنے کی عادت لگائی گئی، دنیا بھر کی سیریز دیکھنے کی عادت لگائی گئی، جہاں پر بھی دہشت گردی دکھائی جاتی ہے، وہاں پر آپ کو اذان سنائی دے گی، وہاں پر آپ کو امامے والے نظر آئیں گے۔ ایسی تصویر دکھائی کہ آپ کو اس تصویر سے دشمنی ہونے لگی، آپ کو اس تصویر سے دوری ہونے لگی۔ امامہ پہنیں گے، کئی لوگ ہمیں مجاہد نہ سمجھے، امامہ پہنیں گے، کئی حکومت کی نگاہ میں نہ آ جائیں گے۔ یہ علماء، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں جس کا ذمہ دار میں خود ہوں گا، یہ علماء نہیں ہوں گے، آپ نہیں ہوں گے۔ ساتھ دو یا نہ دو، آپ ہمارا حق کا ساتھ دو یا نہ دو، انشاءاللہ تعالی والد صاحب نے، شاہ ملت نے، شیر کرناٹک نے جس شمع کو انہوں نے روشن کیا، میں سمجھتا ہوں کولار کی سرزمین پر آج اکثروں کے چہروں پر داڑھی اس وجہ سے ہوگی، شاہ ملت کے بیانات کو سننے کی وجہ سے ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کولار کی سرزمین پر جتنے بھی بدعات کا خاتمہ ہوا، میں سمجھتا ہوں شاہ ملت کے بیانات کی وجہ سے ہوئے ہوں گے۔ جس شمع کو حضرت نے روشن کیا، والد محترم نے روشن کیا، انشاءاللہ قیامت کی صبح تک اس شمع کو ہم بجھنے نہیں دیں گے۔ آج وہ حق کو عالم دین، حضرت صدر صاحب تھوڑا معذرت چاہتا، آپ لوگ اجازت ہے مجھے تھوڑی؟ آج وہ حق گو عالم دین جس نے کبھی بھی اپنی مال اور دولت نہیں بنائی، مجھ سے زیادہ آپ لوگوں نے حضرت کے بیانات سنے ہوں گے، سوچتے ہوں گے بڑا پروٹوکال ہوگا، حضرت کا وقت لینے کے لیے، حضرت سے ملاقات کرنے کے لیے بڑی تاریخیں لینی پڑتی ہوں گی، اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہوگا۔ جاننے والے جانتے ہیں حضرت کی نجی مجلسات کیسے ہوتے ہیں، حضرت کا خلوص کیسا ہوتا ہے۔ ایک بھنگی پٹ اٹھانے والا، نالے پاک کرنے والا جب باہر آ کر نالے پاک کر رہا ہوتا ہے، اپنی طبیعت کی ناسازی کے باوجود کیمرے میں CCTV میں دیکھتے ہیں، دیکھ کر فوراً جوس وغیرہ لے جا کر اس بھنگی کو پلاتے ہیں، دھوپ میں کام کر رہا۔ آپ نے حضرت کا ایک رخ دیکھا، دوسرا رخ آپ نے نہیں دیکھا جو گھر کا رخ ہے۔ شاہ ملت جس کے نام سے آپ جانتے ہیں، بیماری کے اس دور میں گزر رہے، آپ پارکنسم نام ڈال کر دیکھیے بیماری کیسی گمبھیر
امریکہ نے اس کا علاج نہیں بتلایا ہے۔ آج جلسے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی، فجر کی نماز قضا ہوگی، کیا ہوا صاحب؟ جلسہ طویل تھا۔ آج دعوت میں چلے گئے، کیا ہوا صاحب؟ فجر کی نماز میں نہیں تھے، دعوت گئے ہوئے تھے۔ حضرت اقدس شاہ ملت والد محترم سفر کی حالت میں ہو یا بیماری کے ابھی کی حالت میں ہو، 3 ساڑھے 3 بجے تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے مصلی پر۔ تقویٰ تھا، روحانیت تھی، باتیں یوں ہی نہیں نکلتی ہیں، اندر روح میں تقویٰ ہو تو ان کی باتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تاثیر کو پیدا کرتے تھے۔ آج وہ بیماری سے لڑ رہے ہیں، آج وہ آپ لوگوں کی دعاؤں کے طلبگار ہیں، آج وہ آپ لوگوں کے طلبگار ہیں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی حضرت کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ ہمارے پڑوس میں مولانا عبدالعزیز صاحب رشادی دامت برکاتہم، عبدالعظیم صاحب رشادی دامت برکاتہم بڑی محنت اور بڑی جد و جہد کرتے رہتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں نا، وہ حضرت تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنی کتاب میں کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، کبھی در بدر اسلام کی خاطر۔ ہم نے پوچھا، ایک صاحب کولار کے حکیم صاحب ہیں، پتہ نہیں مجمع میں حاضر ہیں یا نہیں ہیں، انہوں نے کل کہا حضرت کھانے پینے کے اعتبار سے اگر کوئی خدمت ہو تو انشاءاللہ بتلا دیجئے، ہم آپ کی خدمت کریں گے۔ میں نے مولانا عبدالعظیم صاحب رشادی دامت برکاتہم محمد فیوزہم کو ہم نے وہ میسیج فارورڈ کیا تو انہوں نے کہا حضرت جتنا بھی خرچہ آ رہا ہے اللہ بفضلہ تعالی بغیر کسی چندے کے ہم اٹھا رہے ہیں اس مجلس کا، ہم اور وہ ہمارے فاروق بھائی کولار دونوں مل کر وہ اٹھا رہے ہیں۔ کبھی یہاں ہم دیکھیں پرسوں کولار میں تھے، پھر بنگلور تشریف لا رہے، کبھی کسی عالم کے پاس جا رہے، کبھی کسی عالم کے دفاع کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، بے تحاشا سوشل ورک کے اندر لگے ہوئے ہیں، خدمت خلق۔ کسی کا میدان تقریر و خطابت سنبھالنا، کسی کا میدان منبر و محراب سنبھالنا، کسی کا میدان امامت سنبھالنا، کسی کا میدان خطابت سنبھالنا، کسی کا میدان تدریس کا، ہر ایک کا میدان الگ الگ ہوتا ہے۔ لیکن جس میدان میں مولانا عبدالعظیم صاحب رشادی دامت برکاتہم کودے ہوئے ہیں وہ کوئی معمولی میدان نہیں۔ 100 باتیں سننا پڑتا ہے، 100 تانے سننے پڑتے ہیں، 100 گلے سننا پڑتا ہے، تب جا کر یہ ہیرا نکھر کر، یہ سٹیج نکھر کر آپ کے سامنے وجود میں آتا ہے۔ ان کا ایک یہ حضرت کا ایک ویلفیئر سینٹر چل رہا ہے دارالعلوم العزیز یا ٹرسٹ بول کر، جو منسوب ہے شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ کی جانب سے۔ یہ علماء کی محبت کی وجہ، چاہتے تو اپنی بیوی بیگم کے نام سے تاج محل کھڑا کرتے، چاہتے کر سکتے نا بھائی، لیکن علماء کی محبت یہیں پر ٹپک رہی ہے کہ نام دیکھ کر شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ کے نام سے انہوں نے اپنے ٹرسٹ کو قائم کیا، بیواؤں کی مدد کر رہے ہیں، یتیموں کی مدد کر رہے ہیں، بے سہاروں کو سہارا دے رہے ہیں۔ رمضان کے اندر چھوٹی چھوٹی کٹ بنا کر، آج یہ کٹ چھوٹی ہے، چھوٹے سے چاول ہیں، چھوٹی سی رقم ہوگی، لیکن اگر آپ کا سپورٹ رہا، آپ کی پشت پناہی رہی، اگر آپ کے مدد رہی، آپ کا سپورٹ رہا، انشاءاللہ 10 سال کے بعد یہ العزیزیہ جو ٹرسٹ چلا رہے ہیں وہ جمعیت کے مقابلے میں کھڑا ہوگا انشاءاللہ۔ اسی بات پر بہت زیادہ وقت ہو چکا ہے، ابھی ہمارے صدر جلسہ حضرت مولانا خلیل اللہ صاحب رشادی دامت برکاتہم، جن کا بیان میں سن رہا تھا پرسوں حال کے اندر بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تسلسل عطا کی ہوئی ہے حضرت کو۔ وہ غالباً جمعہ کا موضوع تھا ما بین الرجلین، اس حدیث کے متعلق حضرت بیان کر رہے تھے، جمعہ کا تھا یا غالباً اس سے پہلے کا تھا، سن رہا تھا، بڑی تاثیر والی باتیں ہیں۔ آپ حضرات اسی ایک سوئی کے ساتھ جمع رہیں، انشاءاللہ پھر کبھی آپ کولار والوں نے ہمیں یاد کیا تو انشاءاللہ دوبارہ حاضری ہوگی، انشاءاللہ آپ کے سامنے دوبارہ ہم حاضر ہو کر خدمت دین کا مظاہرہ انجام دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں ہوں سید منیر، سن میرے رب یہ دعا، میں ہوں سید منیر۔